اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض بھی اتروا دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ: یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کو میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد سے لی گئی ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ یہی دعا اگر صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، ایک مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ یہاں پر تعداد منشن نہیں کی گئی، تو وہ قرض کی پریشانی سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اور السلام علیکم، آج کا وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو ویڈیو بنا کر آپ کے لیے لائی ہوں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محبت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کے محبوب ناراض ہو کر چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں، ان سے رابطہ کریں، اور ان سے بالکل کٹ آف کر دیا ہے، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کو اپنی یاد دلانے کے لیے، ان کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے آج کا وظیفہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی ایسا سالڈ عمل بتایا جائے جو فوری طور پر اثر کرے۔ اور یہ فوری طور پر اثر کرنے والا وظیفہ ہے، لیکن بات ساری یقین کی ہے۔ اگر آپ یقین اللہ کی ذات پر رکھیں، اپنی اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اور پھر اس کے بعد اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ہی رات میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ یعنی کہ رات میں اگر آپ عمل اس کو کرتے ہیں تو صبح آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے، یقین ضرور رکھیں، اور پاکی کی حالت میں وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ذکر کریں، اگر کسی خاص وظیفے کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر اس کو پاکی کی حالت میں کرنا ضروری ہوتا ہے، تو آپ کو یقینی طور پر اس سے کامیابی بھی ملے گی، اور اس سے آپ کو ایک ہی دن میں آپ کو اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک تو میری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں، پھر آپ ڈیٹیل مس کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے شروع سے اینڈ تک، آپ ہی کے فائدے کے لیے اور آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو مس نہ کر سکیں اس کے لیے نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کا لنک اپنے واٹس ایپ گروپ پر یا فیس بک پہ جو پیجز ہوتے ہیں یا گروپس ہیں جو آپ لوگوں نے لائک کیے ہیں وہاں پر کاپی پیسٹ کر دیں، اور انسٹاگرام پر شیئر کر دیں، تاکہ جس کو جو کوئی ضرورت مند ہوگا خود بخود فائدہ اٹھا لے گا اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اجازت مانگتے ہیں تو اس کے لیے یہی میں کہوں گی کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ جس طریقے سے بتایا جائے گا اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آپ نے جس دن وظیفہ کرنا ہے، جس دن آپ کی وظیفے کی نیت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آج یہ وظیفہ رات کو میں نے کرنا ہے، کیونکہ وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ رات ہے، کیونکہ رات کے ٹائم یہ وظیفہ کیا جائے گا، اور دن کے ٹائم تو آپ نے آج مثلاً آپ کو یہ ویڈیو آج رات کو ملتی ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کل سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وظیفہ رات میں کرنے والا ہے تو آپ نے کل اس کو کرنا ہے،
اور سارا دن میں آپ نے سارا دن سب سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو توفیق ہے آپ صدقہ کر دیں، چاہے 5 روپے، چاہے 10 روپے، یا کسی بچوں میں بانٹ دیں، گولیاں بانٹ دیں، ٹافیاں بانٹ دیں، یا پھر آپ پیسے بانٹ دیں، تو اس طرح سے کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ تعداد میں پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، جب آپ کو ٹائم ملے اٹھتے بیٹھتے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ زبان پر آپ نے ورد رکھنا ہے درود شریف کا۔ اور رات کے وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن وظیفہ جو ہے وہ نائٹ میں اس طرح سے کیا جائے گا، جس ٹائم آپ کا سونے کا ٹائم ہے اس ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنی دعا مانگ لینی ہے، دعا جس مقصد کے لیے، یعنی کہ آپ اگر محبوب کے حوالے سے جو بھی آپ کی دعا ہے، جس طرح سے بھی آپ کی کنڈیشن ہے اس حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے کیا دعا مانگنی ہے، کہ آپ نے اس کو واپس لے کے آنا ہے، اس نے بلاک کیا ہوا ہے ان بلاک کروانا ہے، یا پھر آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اس نے رابطہ چھوڑ دیا ہے دوبارہ رابطہ کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ اس کی نیت کر لیں۔ اور مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، وہ نیت کر لیں کہ وہ آپ سے بات نہیں کر رہا تو وہ بات کرنے لگ جائے، اس حوالے سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اب استغفار آپ نے یہاں پر ہے کہ ایک ہی رات کا عمل ہے، لیکن آپ کو کرنا پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ استغفار جو ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 تسبیحیں جو ہے استغفار کی پڑھیں، اگر استغفار پڑھنا ہے استغفار پڑھ لیں، اگر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے تو استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر استغفار کا جو کلمہ آپ پڑھنا چاہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 1000 ٹائم ہے، 1000 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھے جائیں گے، یا اللہ یا ناصر، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا ناصر، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جن کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعا کرتے رہیں، کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، یعنی کہ اس حوالے سے جو مقصد بیان کیا گیا ہے، جو ٹاپک آپ کو دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو آپ کا جو نیت آپ نے کی تھی وہ دعا کریں، کرتے کرتے پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ سو جائیں، اور سو جائیں آپ، اور کسی سے بات نہیں کرنی پھر اس کے بعد، پھر یعنی کہ اس کو ورد کو کر کے پھر آپ نے سو جانا ہے، اور صبح کے ٹائم جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ ایک ہی رات کا عمل ہے، اگر خدا نخواستہ کہ ایک رات میں آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا، ویسے تو 100% اس کے ساتھ گارنٹی دی گئی ہے کہ رات کو یہ عمل کریں اور صبح اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن اگر ایسا کچھ نہ بھی ہوا تو پھر آپ اس کو کم از کم 3 دن تک لگاتار کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ پہلے دن ہی اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ نے یقین رکھنا ہے، یہ کمٹ نہیں کرنا کہ کسی کو اس سے فائدہ پہنچا، کیونکہ یہ بے یقینی کا سوال ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، لوگوں کے رزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ کسی نے کیا تو کسی کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ یہ آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ لوگوں کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کے کمنٹ سے بچیں اور سیدھا اللہ سے اپنا یقین رکھیں اپنے رب کی ذات پر، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو عطا کرے گا، اور وہی عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، زیادہ مانگتے ہیں، اللہ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری شہ رگوں سے زیادہ قریب ہوں، تو جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اتنے ہی آپ کو کامیابی بھی ملے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ پہ یقین رکھ کے مانگا کریں۔ کہہ تو آپ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک ہوتا ہے جس کی بنا پر ناکامی آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں غور کیا کریں، اور دوسرا اپنی زندگی کی طرف بھی دیکھا کریں کہ آپ کی زندگی میں کون سے ایسے اعمال شامل ہیں جن کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں وظائف کی کامیابی میں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ان چیزوں کو درست کر لیں گے، جیسے جھوٹ ہے یا کسی کا دل دکھانا ہے یا رزق حلال یا حرام، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیا کریں، ان کو ٹھیک کر لیں تو ویسے ہی آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔
اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ.